السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ یار آج سنڈے تھا تو سچ بتاؤں سارا دن پڑھتے پڑھاتے گزر گیا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایگزامس چل رہے ہیں تو اس کے بیچ میں اب بہت مشکل ہو گیا ہے لکھنا، لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ چھٹی نہ ہو۔ اور آج تو آپ نے خوش ہی کر دیا ہے، تو خوش کیا ہے تو پھر تو لوگوں کے لیے ایپیسوڈ بنتی ہے۔ رومانٹک ایپیسوڈ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مین سٹوری جن لوگوں نے کل گیسنگ کی تھی ان سب کا ایک گیس تو غلط ثابت ہوا ہے، لیکن دوسرا صحیح ثابت ہوا ہے۔ باقی میں ابھی ایپیسوڈ ریکارڈ کروں گی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تھینک یو سو مچ سب سے پہلے 30,000 سبسکرائبر پورے کرنے کے لیے۔ یا اللہ بہت بڑا نمبر ہے یار، قسم سے تھینک یو سو مچ۔ پتہ ہے کیسی والی فیلنگ آ رہی ہے جیسے میرا پہلا جب 1,00,000 لائک ہو گئے تھے میرے فیس بک پیج پر، تب میں جس طرح سے میں فیل کر رہی تھی نا، اس وقت سیم وہی فیلنگ آ رہی ہے۔ مطلب بہت لمبا ٹائم نکل گیا، اور 1 سال پہلے میرے 5,000 تھے اس ڈیٹ پہ، اور آج میرے 30,000 ہیں۔ واو، مطلب کیا ہی بتاؤں یار، یہ فیلنگ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ بہت خوش ہوں، تھینک یو سو مچ۔ اور باقی 300 یار میرے انسٹا کے سبسکرائبر 200 رہ گئے، تو وہ بھی میرے 20,000 کروا دو۔ انسٹا کے بھی کیا جائے گا آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے تو صرف فالو ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور باقی آپ لوگوں کو یار مجھے پیپر تک کا ٹائم دے دو، جن لوگوں نے مجھے میسج کیے سب کو یار، آپ سب لوگوں کی ایڈٹس بھی میں لگاؤں گی، سب کچھ لگاؤں گی یار، بس یہ پیپر میرے نکلنے تو اس کے بعد میں ریلیکس ہو جاؤں گی۔ سچی بتاؤں تو ٹائم نہیں ہوتا کچھ بھی کرنے کا، بڑی مشکل سے ایپیسوڈ کے لیے ٹائم نکال رہی ہوں۔ اس کے پیچھے 2 ریزن، ایک تو پیسے جو آتے ہیں، اور دوسرا بہت سارے سبسکرائبر چاہیے، لائک چاہیے، اور آپ سب لوگ اتنا ویٹ کرتے ہو تو میرا دل یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا جان خراب نہ کروں، ناول آتا رہے، بے شک میں کم لکھوں زیادہ لکھوں لیکن ایپیسوڈ آپ کو ملتی رہے۔ تو ایک تو میرا نام اس لیے بھی بہت چلتا ہے کیونکہ میں چھٹی نہیں کرتی ہوں، اور میں خود پہ یار میں حیران ہوں کہ یہ ناول میں نے صرف جب ہم نے یہ ناول شروع کیا تھا دسمبر کے اینڈ پہ یہ ناول سٹارٹ ہوا تھا، اور جب یہ ناول سٹارٹ ہوا تھا نا تب میں نے سنڈے کی چھٹی رکھی تھی بیچ میں، تو فیبرری میں آپ لوگوں نے مجھے ایک بھی سنڈے چھٹی نہیں کرنے دی، اور مارچ میں بھی میں نے ایک بھی سنڈے چھٹی نہیں کی۔ تو یار میں خود پہ حیران ہوتی ہوں کہ میں کیسے لکھ لیتی ہوں، لائک ڈیلی کیسے میں کرتی ہوں، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ شاید وہ آپ لوگوں کا انتظار ہوتا ہے، ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میری ریڈرز میری ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر وہ خود بخود ہی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کہ ایپیسوڈ تو دینی ہے۔ تو اب نا میری لائف کا ایک وہ ہو گیا ہے کہ اپنے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ نا ایک یہ بھی ایک میری ذمہ داری ہے کہ میں نے ایز اے رائٹر کام شروع کیا ہے، تو مجھے پڑھنے والے ہیں لوگ، تو ان سب کو میں لازمی دوں جو بھی میں لکھوں۔ تو تھینک یو سو مچ یار، جو بھی ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوں، آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو، آپ لوگ آگے لے کے آتے ہو، بہت چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیکھی ہیں میں نے یار، اور اب میں بہت بڑی بڑی خوشیاں دیکھ رہی ہوں۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں کا سپورٹ اور پیار ہمیشہ میرے لیے یار بہت 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 زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو ایسے ہی مجھے آگے بھی سپورٹ کرتے رہو۔ اور آج کے ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کریں گے یار، قسم سے آج میں نے پڑھائی کی ہے نا، میرا بالکل ریکارڈنگ کرنے کا دل نہیں کر رہا، لیکن ریکارڈنگ تو کرنی ہے، تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر 108، تحریر عریج شاہ۔ دامیار تیار ہو کر نیچے آیا تو امارا اب تک اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی۔ کون ہے؟ اس نے اندر سے سوال کیا۔ دامیار شاہ۔ دامیار کو زندگی میں پہلی دفعہ اپنے ہی گھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کچھ عجیب لگا تھا، لیکن اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اسے دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ شکر ہے دامی، تم آ گئے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ مجھے چھوڑ کر وہ اس کی طرف دیکھتی سوال کرنے لگی۔ میں یہیں پر تھا، مجھے کہاں جانا ہے؟ لیکن تم نے یہ دروازہ کیوں لاک کیا ہوا ہے اپنے کمرے کا؟ دامیار کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ وہ بار بار کوئی نہ کوئی آ رہا تھا، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں برا لگا میرا دروازہ بند کرنا؟
وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو دامیار ہلکا سا مسکرایا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے برا کیوں لگے گا؟ اچھا ہوا تم نے دروازہ بند کر دیا۔ ہے تم چینج کر لو، تمہارے کپڑے آ چکے ہیں، پھر تمہیں ہسپتال لے کر چلنا ہے۔ کچھ دنوں میں انشاءاللہ تمہارا علاج شروع ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا تھا، تم نے میرے لیے کپڑے منگوائے ہیں؟ کہاں ہیں میرے کپڑے؟ مجھے دکھاؤ۔ وہ خوشی خوشی اس سے پوچھنے لگی تو دامیار نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے نوکر کو آواز دی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کا نوکر اس کے سامنے حاضر تھا۔ وہ امارا کے کپڑے آرڈر کیے تھے نا، وہ آ گئے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا فوراً کمرے سے نکلتا کپڑوں کے ساتھ آ گیا تھا۔ واؤ، یہ سارے میرے کپڑے ہیں؟ وہ کپڑوں کا ڈھیر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے۔ دامیار نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے اس کے لیے ہی تو آرڈر کیا تھا۔ ہاں بالکل، یہ سب کچھ تمہارا ہے، جو پسند آتا ہے پہن لو۔ اس نے اس کے سامنے بیڈ پر کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا تھا، جبکہ اب وہ خوشی خوشی اپنی پسند کے کپڑے نکال رہی تھی، جبکہ دامیار اسے اپنی پسند کے مطابق کپڑے نکالتے دیکھ کمرے سے نکل گیا تھا۔ احسن بھائی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اب آپ کو کوئی پیسے نہیں دے سکتی۔ میرے پاس جو تھے وہ میں آپ کو دے چکی ہوں، اب مجھے مزید بلیک میل نہ کریں، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ فون کال پر وہ پریشانی سے باہر لان میں آ گئی تھی۔ وہ ٹھیک سے اپنے باپ کی خوشی تک سیلیبریٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے عروش، اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تصویریں آگے جائیں تو تمہاری مرضی۔ میں نے کوشش کی تھی بھائی ہونے کا فرض نبھانے کی، لیکن تم مجھے کوئی فرض نبھانے ہی نہیں دے رہی ہو۔ وہ فوراً اپنے اصل پر آ گیا تھا۔ احسن بھائی، خدا کے لیے، میں بہن ہوں آپ کی، آپ ایسا سوچ کیسے سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو 25 لاکھ دیے ہیں، اب بس کریں، رحم کھائیں مجھ پر۔ اس سے زیادہ میں انتظام نہیں کر سکتی۔ 25 لاکھ ہی مانگ رہا ہوں نا، اور اتنی امیر ہو تم، اتنا پیسہ ہے تمہارے شوہر کے پاس، جیٹ سے لے کر دیا تھا نا، اب دوسرے جیٹ سے لے کر دے دو۔ ارے کروڑوں اربوں کی جائیداد کے مالک ہیں وہ وکیل زران شاہ، اس سے تم 1 کروڑ مانگو تو وہ سر کا صدقہ دے دے، اور تم مجھے چند لاکھ دینے میں اتنے نخرے دکھا رہی ہو۔ تمہارا باپ عیاشی کر رہا ہے، 1 ہفتے کا علاج 12 لاکھ کا ہے اس کا، اور تم اس سے میرے لیے 25 لاکھ نہیں نکلوا پا رہی ہو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب عروش کو اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا تھا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے زران کھڑا تھا۔ وہ جس طرح سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھوں سے فون چھوٹ گیا۔ زران بھائی، آپ یہاں؟ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، خوف سے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ اس نے زمین سے فون اٹھایا۔ ہاں، میں فون سننے آیا تھا، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زران نے ریلیکس سے انداز میں اس سے پوچھا تو اس کو جیسے سکون ملا تھا۔ شکر تھا اس نے اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ میری فرینڈ کا فون تھا، وہ کافی پریشانی میں ہے تو میں اس سے بات کر رہی تھی، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم بھی کافی پریشان لگ رہی ہو،
خیریت تو ہے نا؟ کوئی فائنینشیل ایشو تو نہیں؟ زران جیسے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جی جی جی، وہ اس کو 25 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، وہ پریشانی سے بولی تو زران نے ہاں میں سر ہلایا۔ 25 لاکھ کافی بڑی رقم ہے اگر دیکھا جائے تو۔ کیوں ضرورت ہے اسے؟ زران نے پوچھا۔ جی وہ دراصل وہ بیمار ہے۔ وہ بولی، لگتا ہے کوئی بڑی بیماری ہے، اسے یہاں بلا لو، میں علاج کرواتا ہوں اس کا۔ جب وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوگی تب میرے پیسے واپس کر دے گی۔ زران کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آ نہیں سکتی، میرا مطلب ہے کہ اس کا علاج وہی ہو سکتا ہے، کراچی میں۔ وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ مطلب آن لائن پیمنٹ کرنی پڑے گی؟ مجھے اس کے بینک کی ڈیٹیل دو، میں پیمنٹ کرواتا ہوں، زران نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے کہا۔ میں خود کرواؤں گی، آپ میرے بینک میں پیسے ٹرانسفر کر دیں تو وہ جب واپس کرے گی تب میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ اسے اندھیرے میں امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ میں بینک سے جا کر کرواؤں گا، میرے پاس ایپ وغیرہ نہیں ہے، میرا بینک اکاؤنٹ آج کل عبادت کے فون پر لاگ ان ہے، تو تم اس سے لے لو بے شک، لیکن پھر وہ سوال کرے گی تو جواب دینا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، تو اگر تم اسے اپنی پریشانی نہ بتانا چاہو تو اس سے بہتر ہے کہ تم مجھ سے ہی لے لو۔ آپ چیک سائن کروا دیں، میں پیسے نکلوا لوں گی۔ وہ پلٹنے لگا تو وہ بولی تھی۔ زران نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی جلد بازی اس پر بہت کچھ عیاں کر رہی تھی۔ ہاں یہ اور بہتر رہے گا، لیکن تم چیک اس تک پہنچاؤ گی کیسے؟ وہ ابھی پوچھ ہی رہا تھا جب اچانک شہیر کو باہر آتے دیکھا۔ پلیز زران بھائی، شہیر کو مت بتائیے گا، وہ اس طرح کی چیزیں نہیں مانتے، میرا مطلب ہے وہ مجھے کسی کی مدد نہیں کرنے دیں گے، وہ جلدی سے بولی تھی جب زران نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، ویسے ہیلپ کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہیں انکار اس نے اس لیے کیا ہو تاکہ تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ خیر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس چیز کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، وہ مسکرا کر بولا تھا، بلکہ ایسا کرتا ہوں میں تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ہی پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں، عبادت کو میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ اپنی بات ختم کرتا اپنا فون لیے آگے کی طرف بڑھ چکا تھا جب شہیر اس کے پاس آ رکا۔ زران بھائی کیا کہہ رہے تھے تم سے؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے سوال کرنے لگا جب اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بس ایسے ہی موسم کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہ جلد بازی میں جو کچھ سمجھ میں آیا وہ بول گئی تھی۔ زران بھائی کب سے موسم میں انٹرسٹ لینے لگے؟ خیر تم اندر جاؤ، امی کہہ رہی ہیں موسم تیزی سے بدل رہا ہے تو اس طرح دھوپ میں کھڑی مت رہو۔ اس نے امی کا پیغام اسے دیا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتی تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کی ٹینشن میں تھوڑی سی کمی آئی تھی۔ بارق نے 25 لاکھ جیسی بڑی رقم دے کر ذکر تک نہیں کیا تھا اور اسے یقین تھا کہ زران بھی اس سے دوبارہ سوال نہیں کرنے والا تھا، اور ایک دفعہ وہ اس مصیبت سے نکل جائے پھر یہ مسئلہ یہیں پر حل ہو جانا تھا۔ اسے شہیر کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور ویسے بھی شہیر آج کل بہت زیادہ پریشان تھا،
وہ اسے مزید اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ معاملہ وہ خود سے حل کر سکتی تھی، اور جب وہ خود احسن سے ملنے جائے گی تب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے موبائل سے سارے فوٹوز ڈیلیٹ کرنے والی تھی، اور پھر سارا مسئلہ یہیں پر حل ہو جاتا۔ وہ مزید اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، بس سب کچھ حل ہو جائے، جیسا اس نے سوچا ہے بالکل ویسا ہو جائے۔ ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ واپس اندر آئی تو بابا سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایزا کے ساتھ ہونے والا معاملہ ان سب کی نظر میں تھا۔ سب کو ہی پتہ چل گیا تھا، اور گھر میں سب لوگ ہی پریشان تھے۔ ابھی تک دامیار کی بیٹی دیکھی تو صرف زران بھائی اور بارک بھائی نہیں تھی، لیکن اس کی بیٹی کا سن کر جھٹکا سب کو لگا تھا۔ اس وقت گھر میں ایک پریشانی کا ماحول بنا ہوا تھا، اور ایسے ماحول میں وہ ان سب کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے والا معاملہ وہ خود اکیلے حل کر رہی تھی، اور بے شک یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو آگے جا کر ایک بھیانک روپ اختیار کرنے والی تھی۔ تم نے اب تک چینج نہیں کیا؟ وہ امارہ کے روم سے باہر نکلا تو زینت بی بی کے ساتھ بیٹھے اسے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اب تک انہی کپڑوں میں تھی جن میں وہ گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آپ نے مجھے چینج کرنے کے لیے کہا تھا، وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے تمہیں چینج کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم کہیں نہیں جا سکتی اس گھر سے، اور اگر تم کہیں باہر نہیں جا رہی ہو تو پھر اب تک اس طرح دلہن بنی کیوں گھوم رہی ہو؟ وہ اس کی تیاری پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ اب کیا میں اپنے ہی گھر میں تیار ہو کر بھی نہیں گھوم سکتی؟ اسے غصہ آ رہا تھا اس کی باتوں پر۔ کیوں نہیں میری جان، تم جو چاہے وہ کر سکتی ہو، لیکن تمہاری تیاری تمہارے گھر سے نکلنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وہ پھر سے اسی انداز میں بولا۔ دامیار، آپ مجھ پر کہیں بھی جانے کی پابندی نہیں لگا سکتے، اور اگر میں کہیں نہیں جا رہی نا تو اس میں میری اپنی مرضی ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کی بات مان کر اپنے بھائیوں کے گھر نہیں جا رہی ہوں۔ میں جب چاہے اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں سے ملنے جا سکتی ہوں۔ آپ مجھ پر اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ بس فی الحال میں کسی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی۔ وہ صاف ستھرے الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہی تھی۔ بہت احسان ہے آپ کا کہ آپ کسی طرح کی بدمزگی نہ چاہتے ہوئے میری بات مان رہی ہیں، اور اب آپ مجھ پر ایک اور احسان کر دیں۔ یہ خوبصورت سا لباس جو آپ نے اس وقت زیب تن کر رکھا ہے، اسے بدل دیجیے، کیونکہ یہ آپ کے باغی ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کا احسان قبول کرتا اپنا ڈر بھی اس پر واضح کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں سے اتنا ڈرتے ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کے انداز پر دامیار بھی مسکرایا تھا۔ تمہارا بھائی وکیل ہے،
میرے خلاف دلائل دے کر تمہیں مجھ سے دور کر سکتا ہے نا؟ اور تمہارا وہ پولیس والا بھائی، وہ تو میرے قتل کی سازشیں بھی کرے گا۔ اور جہاں تک تمہارے سب سے عقل مند اور بڑے بھائی کی بات ہے تو وہ تو سب سے پہلے تمہیں میرے خلاف کرے گا۔ اور وہ چھوٹا والا شہیر، وہ دکھتا تو شریف ہے لیکن ہے نہیں۔ تمہارے چاروں کے چاروں بھائی کہیں نہ کہیں میری زندگی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تمہیں وہاں بھیج کر میں انہیں مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ آج تم نے ان لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ تم میری غلطیوں کے ساتھ مجھے قبول کر چکی ہو تو بس مطلب ختم۔ انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سالے! خبردار جو میرے بھائیوں کو گالی دی میں سر پھاڑ دوں گی آپ کا۔ ایزا غصے سے بپھرتے ہوئے اس پر چڑھ دھوری تھی۔ میں گالیاں نہیں دیتا ایزا، ڈونٹ وری۔ اور ویسے بھی سالے ہیں وہ، اور رشتے کے حساب سے بھی۔ اب جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں برداشت تو کرنا پڑے گا، رشتہ تو نبھانا پڑے گا نا۔ وہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں سے کوئی بھی رشتہ رکھنے کی، اور نہ ہی میرے بھائی آپ سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ غصے سے بولی تو دامیار نے اب کی دفعہ آگے سے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ سینسیٹیو تھی۔ ایزا، میرے پاس صرف ایک رشتہ ہے، اور یقین کرو میں اپنے اس رشتے پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں اٹھا سکتا۔ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس دنیا کا کوئی بھی انسان تمہیں مجھ سے الگ کر دے۔ اگر اس طرح کی کوشش کسی نے بھی کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا، بے شک وہ تمہارے بابا ہوں یا پھر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب امارا تیار ہو کر باہر نکلی۔ امارا، چلو ہم چلتے ہیں۔ اور پھر تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی ایزا، اس نے جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے اس سے کہا تھا، جبکہ ایزا اس کی بات کو اگنور کرتی اوپر کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ میں نے نہیں رہنا ہسپتال، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا نا کہ وہ مجھے ہسپتال میں رکھے گا، تم نے اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھے تو وہ ناراضگی سے دامیار سے کہنے لگی، کیونکہ وہ تمہارا علاج کریں گے، اور صرف 1.5 مہینے کی ہی تو بات ہے۔ تمہیں وہاں ایڈمٹ رہنا ہے، اور کون سا میں تمہیں آج ہی ایڈمٹ کروا رہا ہوں یہاں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جب اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اگر وہ گندی عورت مجھے پھر سے اپنے ساتھ لے گئی تو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ تمہیں اب کوئی بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتا، اور وہ عورت اب تم تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے یہاں تمہاری سیکیورٹی کا انتظام بھی کروایا ہے، اسی طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ تم اس لڑکی سے پیار کرتے ہو نا؟ اس کے گاڑی سٹارٹ کرنے پر اس نے اچانک سوال کیا تھا۔ کون سی لڑکی سے؟ دامیار سمجھ چکا تھا کہ وہ ایزا کے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر پوچھا۔
وہی جس نے نیلے رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی؟ صبح کتنی خوبصورت تھی وہ، تمہیں اچھی لگتی ہے نا وہ شرارتی سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اچھی نہیں، بہت 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 زیادہ اچھی لگتی ہے، اور وہ میری بیوی ہے، اس نے جیسے رازدانہ انداز میں بتایا تھا۔ اچھا، پھر تو تم نے غلط کیا، میں نے اس سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی میں کتنی بری ہوں؟ میں اسے گھر جا کر سوری بول دوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو دامیار مسکرایا تھا۔ ہاں، تمہیں اسے سوری بولنا چاہیے، اور تمہیں اس سے بہت اچھے سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہت اچھی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہم جس سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، جیسے تم مجھے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، لڑکی، تمہیں کیا تمہاری ماں نے تہذیب نہیں سکھائی کہ بڑوں سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے؟ یہ تم مجھے تم کر کر کیوں پکارتی ہو؟ بڑا ہوں میں تم سے، عزت لحاظ نہیں ہے کیا تمہیں؟ وہ گاڑی گھر والی روڈ کی طرف بڑھانے لگا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے اس کی بات ہی نظر انداز کر گئی تھی۔ وہ گھر واپس آیا تو ایزا وہیں پر بیٹھی نظر آئی تھی جہاں وہ اسے صبح چھوڑ کر گیا تھا۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، اس نے پلٹ کر امارا سے کہا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی بولے بغیر ہاں میں سر ہلاتی سیدھی اس کمرے کی طرف چلی گئی تھی جہاں سے وہ صبح اٹھی تھی۔ کہیں باہر چلیں؟ تم بور ہو رہی ہوگی، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تو عزا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ جی نہیں، میرے شوہر نے مجھ پر پابندی لگائی ہے کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ عزا، میں نے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر جاؤ یا اپنے بھائیوں سے ملو۔ تم نہیں جانتی اس وقت نا وہ کچھ بھی سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ تمہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے عزا، اور وہ لوگ تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے۔ جانتی ہوں کہ آپ کو ڈر لگتا ہے، اور وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے، میں نے منع کر دیا ہے سب کو۔ اور ویسے بھی جب آپ کی بیٹی کی عمر سب کو پتہ چل جائے گی تو انہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہو سکتی، بلکہ کچھ حد تک تو اندازہ ان کو بھی ہوگا۔ میں ان کا دل آپ کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دامیار نے ایک گہرا سانس لیا تھا اور پھر اس کے سامنے تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، وہ میری بیٹی ہے عزا، ایکسپٹ اٹ۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا تو عزا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ثابت کر دیں کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ کیا بولتے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ۔ مجھے اپنی بیٹی سے اپنا رشتہ ثابت کرنے کے لیے کسی ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں۔ میں اسے اپنا نام دے رہا ہوں، اس کے ساتھ میرا نام آئے گا، سب کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ ہزار طرح کے سوال کیے جائیں گے دامیار، اگر آپ اسے دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ آپ کی اتنی بڑی بیٹی کیسے ہو گئی؟ میں اسے دنیا کے سامنے نہیں لاؤں گا، بلکہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری ایک بیٹی ہے۔ میں اسے شو پیس بنا کر سب کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ تو پھر بہن ثابت کرنے میں کیا برائی ہے؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ ثابت نہیں کر پاؤں گا عزا، وہ اچانک بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔
میں ثابت نہیں کر پاؤں گا کہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، کیونکہ نہ تو میرا باپ اس دنیا میں ہے اور نہ ہی زرمینہ۔ کوئی گواہ نہیں ہے اس بات کا۔ جب میرا باپ مرا تھا تب میری ماں دوسری دفعہ پریگننٹ تھی۔ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میری ماں کو جب گھر سے نکالا گیا تب وہ میرے باپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اس نے خود یہ راز چھپا لیا تھا کہ آگے زندگی میں شاید یہ راز اس کے کام آئے گا، اور اگر بیٹا ہو گیا تو وہ مرتضیٰ شاہ کی جائیداد کا حصے دار بن جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی بیٹی پیدا ہوئی، اور جب اس کے کسی کام اور وہ بیٹی اس کے کسی کام کی نہیں تھی، جس پر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ پیدائشی بیمار تھی۔ جیل سے تقریباً 10 سال کے بعد اسے رہائی ملی تھی۔ میرے باپ سے شادی کرنے کے لیے اس نے اپنی مالکن رضیہ بیگم کو دھوکہ دیا تھا، اور رضیہ بیگم اسے کئی سالوں سے تلاش کر رہی تھی، لیکن رضیہ بیگم کو اب زرمینہ سے کوئی مطلب نہیں تھا، بلکہ مطلب اس کی بیٹی سے تھا۔ اس کا ارادہ اس کی بیٹی کو پال کر اپنے کوٹھے کی سب سے بڑی طوائف بنانے کا تھا۔ وہ ایک دفعہ گھر بھی آئی تھی، امارا کو اس کے گھر والوں کے حوالے کرنے کے لیے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ میرے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا، اور میں اس وقت لندن میں تھا۔ وہ امارا کو لے کر کہیں روپوش ہو گئی، اور پھر کئی سالوں تک اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ وقت گزرتا گیا، مجھے اس عورت کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ تھا۔ مجھے یہاں یہی لگا تھا کہ وہ جیل میں کہیں مر چکی ہے، لیکن پھر تقریباً 3 سال پہلے مجھے ایک کال آئی۔ کال پر کوئی عورت تھی جو مجھ سے خون مانگ رہی تھی۔ مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ اس عورت کو میرا خون کیوں چاہیے، اور نہ ہی میں جانتا تھا کہ وہ عورت کون ہے جو مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ میں نے رانگ کال سمجھ کر فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کبھی اس کا فون نہیں آیا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات ضرور آئی تھی کہ وہ عورت کون تھی اور مجھ سے میرا خون کیوں مانگ رہی تھی۔ میں نے مبشر سے اس نمبر کو چیک کروایا تو پتہ چلا کہ وہ نمبر کسی زرمینہ نامی عورت کے نام ہے۔ اتنا تو مجھے پتہ ہی تھا کہ زرمینہ میری ماں کا نام ہے۔ میں نے مزید معلومات لی تو پتہ چلا کہ وہ زرمینہ نامی عورت میری ماں ہی ہے، اور اس کے پاس جو بچی ہے وہ میری بہن ہے۔ وہ میری سوتیلی بہن نہیں ہے، اور نہ ہی میرے باپ کا کوئی گناہ ہے۔ وہ میری سگی بہن ہے، میرے خون کا آخری رشتہ ہے ایزا۔ میں اسے ہر طرف ڈھونڈنے لگا، پاگلوں کی طرح۔ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سے مجھے زرمینہ کے بارے میں پتہ چل سکتا تھا، لیکن میں ہر طرف سے ناکام ہو گیا۔ زرمینہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ 2.5 سال تک میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ پھر 2.5 سال کے بعد اچانک وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ اس وقت امارا ہسپتال میں تھی۔ اسے خون کی ضرورت تھی۔ اس دوران مجھ پر ایک حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میں فوراً بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس عورت سے کوئی ہمدردی نہیں تھی جو میرے باپ کی قاتل تھی۔
مجھے صرف اس بچی سے مطلب تھا، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن زرمینہ نے کہا کہ دنیا نہیں جانتی کہ میرے باپ کی کوئی اور اولاد بھی ہے، یعنی کہ دنیا کی نظر میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ زرمینہ نے اپنی زندگی کے 17 سال بھاگتے اور چھپتے گزار دیے۔ نہ تو اس نے امارہ کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا تھا اور نہ ہی بیب فارم تھا، اور نہ ہی اس کی پیدائش کی باقی کوئی بھی ڈیٹیل تھی۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ بس بھاگ رہی تھی۔ ایسے میں اس کو ہوش نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کو آگے فیوچر میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ میرے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ اس کی عمر 17 سال ہے۔ وہ تفصیل سے سب کچھ اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ تو آپ اب بتا دیں سب کو، یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے دامیار۔ آپ اب سچائی سامنے لے آئیں۔ آپ ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس بچی سے اس کی شناخت چھین رہے ہیں۔ وہ پریشانی سے اسے سمجھانے لگی تھی۔ نہیں ایزا، میں اس سے کچھ بھی چھین نہیں رہا ہوں۔ اگر یہ بات باہر آتی ہے کہ وہ مرتضیٰ شاہ کی بیٹی ہے تو بہت چیزیں باہر آئیں گی۔ میں کس کو ثابت کروں گا کہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے، اس لیے وہ میری بیٹی ہے اور اسے میری بیٹی ہی رہنے دو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ایزا نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آپ لوگوں کے سوالوں کے ڈر سے چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالوں کے ڈر سے اس کی اصل شخصیت، اس کی شناخت نہیں چھپا سکتے۔ آپ کو اس پولیس اسٹیشن میں جانا چاہیے اور وہاں جا کر پتہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کروایا، میں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا ہے۔ میں نے اپنی بہن کی معلومات لینے کی کوشش کی ہے لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ رضیہ بیگم نے امارہ کی پہچان کا ہر ثبوت مٹا دیا ہے۔ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے میں اسے اپنے باپ کی بیٹی ثابت کر سکوں، اس لیے یہ میری بیٹی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس سب میں آپ مجھ پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر آپ غلط نہیں ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر آپ میرے ہی گھر جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ میرے گھر والے ہیں، میرے اپنے ہیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں جاؤں گی اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے۔ آپ کی خاطر میں نے اپنے بھائیوں کا کتنی دفعہ سر جھکایا ہے، ہمیشہ ان کا مان توڑا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ نبھایا ہے، لیکن اب اور نہیں دامیار شاہ۔ میری زندگی کے کچھ فیصلے میں خود کروں گی، آپ نہیں۔ اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ مجھ پر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائیں گے۔ وہ جیسے بات ختم کرنے لگی تھی، وہ صوفے سے اٹھنے لگی تو دامیار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تمہارے بھائیوں کے سامنے کچھ بھی پروف نہیں کرنا ایزا۔ مجھے دنیا میں کسی کے سامنے یہ پروف نہیں کرنا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوں۔
میں اپنی بیٹی کو بغیر ٹینشن دیے اس کا علاج مکمل کرواؤں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تمہارے بھائی مجھے بد کردار کہتے ہیں یا مجھ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو اور میں کوئی ہمیشہ کے لیے تم پر یہ پابندی نہیں لگا رہا ہوں، صرف کچھ وقت کے لیے، صرف تب تک کے لیے جب تک امارا کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے التجا کرنے لگا تھا۔ سوری دامیار، میں آپ کا جتنا ساتھ دے سکتی تھی اتنا ساتھ دے چکی ہوں۔ اب اس معاملے میں مزید آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے بھائیوں کا مان رکھنا ہے۔ میں آپ کی خاطر اپنے بھائیوں سے دور نہیں رہوں گی۔ مطلب تم چاہتی ہو کہ میں اب تم پر پابندیاں لگاؤں؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بہت سیریس انداز میں بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ چاہے کچھ بھی کریں دامیار، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر یہ آپ کی بیٹی ہے تب بھی اگر یہ آپ کی بیٹی ہوتی تب بھی میں آپ کو قبول کرتی، لیکن اپنے بھائیوں سے دور نہیں رہتی۔ میں جانتی ہوں میں جتنا آپ کا ساتھ دے سکتی تھی اتنا دے دیا ہے۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے جتنا میرا فرض تھا میں نے آپ کے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی رہی ہوں، لیکن اب مزید نہیں۔ آپ مجھ پر پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ اب میں آواز اٹھاؤں گی۔ میرے بھائی میری وجہ سے اپنی زندگی جی تک نہیں پا رہے۔ کتنا مجبور کریں گے آپ ایک بہن کے بھائیوں کو؟ وہ آپ کی وجہ سے خاموش نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ آپ سے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنی بہن کی وجہ سے خاموش ہیں۔ اگر مجھ پر بات آئی نا تو وہ چاروں چیر کر رکھ دیں گے آپ کو۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے نکلتی اوپر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ تو دامیار بھی جانتا تھا کہ اس کے بھائی اب تک خاموش صرف اسی کی وجہ سے تھے۔ کیونکہ ایزا اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ایزا کی اس پر اٹھنے والی ایک غلط نگاہ اس کے چاروں بھائیوں کو الرٹ کر دے گی اور پھر وہ سچ میں مقابلے پر اتر آئیں گے۔ لیکن اس معاملے میں وہ مجبور تھا۔ وہ ایزا کو کھو نہیں سکتا تھا اور اس کے بھائی اعتبار کے لائق نہیں تھے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تھینک یو سو مچ 30,000 سبسکرائبر پورے کرنے کے لیے۔ یار یقین نہیں آ رہا، ابھی تک یقین نہیں آ رہا قسم سے۔ اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ میں بھنگڑے ڈالوں۔ آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی ونر صبا ملک، AJ سنشائن اور فائزہ راجپوت ہیں۔ انہی کے مجھے ریویو سب سے زیادہ پسند آ رہے ہیں۔ باقی یہ جو ایپیسوڈ ہے وہ 1000 سبسکرائبر پر اسپیشل ہی سمجھ لو۔ ویڈیو کو لائک لازمی کرنا، کامنٹ سیکشن میں کامنٹ لازمی کر دینا، سب کے کامنٹس کا جواب ملے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دینا۔ اب تو یہاں پر میں جا رہی ہوں، تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے تو اجازت ہے۔ پتہ نہیں میں لاسٹ لائن میں کیا لکھا ہے، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ لوگوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تب تک کے لیے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔